یہ ظاہر سی بات ہے پتلے کو گرمی بارش بھی دی گئی ہوگی، ہوائیں بھی دی گئی ہوں گی، ٹھنڈیاں بھی دی ہوں گی، اس کو یہاں دنیا میں ساری چیزیں سہنا ہیں۔ اب سنیے، تمام چیزیں ہونے کے بعد یہ جو 40 دن بارش برسائی گئی، اس کے متعلق فرماتے ہیں روایت میں راویان حضرات کہ 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی، ایک دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی۔ دنیا میں اس لیے انسانوں کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پوری تخلیق جب شکل پوری تیار ہو گئی، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ چہرہ جب بنانے کا مسئلہ آیا تو اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت سے یہ چہرہ بنایا۔ خود فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں بنایا ہے۔ اگر انسان کی صورت یہ جو بنائی، جیسے کتے کی صورت الگ ہے، ہاتھی کی الگ ہے، شیر کی الگ ہے، چوہے کی الگ ہے، بلی کی الگ ہے، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس میں اللہ کی ہی وہ بھی مخلوقات ہیں، اور انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو فرمایا گیا تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کی انسان ہے، آپ ہیں۔ اگر یہ مخلوق خوبصورت نہ ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں میں اپنے محبوب کو نہیں بناتا۔ سب سے پیاری شکل اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اپنی مخلوقات میں، وہ کس کو دی ہے؟ انسان کو دی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ تخلیق جو اللہ نے فرمائی یہ فرشتوں سے بھی اچھی تخلیق انسانوں کی ہے، وہ اگرچہ نور سے بنے ہیں، کیونکہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے محبوب موجود ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، انسان بن کر کے تشریف لائے۔ خیر، چہرہ اسی لیے فرمایا گیا، یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ چہرے کو عیب دینا ناجائز ہے، کسی کے چہرے پر نہ مارے، کسی کو چہرے پر عیب لگانا کہ یہ نکٹا ہے، بھنگا ہے، ترچا ہے، اس طرح کے چہرے کے متعلق جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے چوہے کی طرح ہے، اس کا چہرہ بلے کی طرح ہے، بیل کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس نے بھی اس طرح چہرے کو عیب لگا کر القاب کی بیان کیا، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیز کو گالیاں دیا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کسی کے بھی چہرے کے متعلق، کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تخلیق دی تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شیطان جو عزازیل اس کا نام تھا، وہ فرشتوں میں ان کو تعلیم دینے کے لیے مقرر تھا، اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں۔ اسے حسد ہو گیا کہ اب تک پورے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہمارے پاس تھیں اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور اللہ نے اب انسان کو ہم سے بہتر بنایا۔ ظاہر سی بات ہے حسد اسی وقت آتا ہے جب کوئی آدمی اپنے سے بہتر لگتا ہے، اپنے سے کم تر لوگوں سے حسد نہیں کیا جاتا، نہیں تو وہ پھر کوئی بہت ہی نیچ قسم کا آدمی ہوگا جو اپنے سے بھی کم تر لوگوں سے حسد کرتا۔ حسد جو ہے اپنے سے بہتر آدمی سے کیا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اس نے دیکھتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو دیکھنے کے لیے جو حکم فرمایا، سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے گھومتے تھے، کیسی تخلیق ہے اللہ کی، کیسا یہ شاہکار ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے اس پتلے پر تھوکا بے حرمتی کے طور پر، وہ ناف کی جگہ تھی، وہاں سے اتنی جگہ ہٹا لی گئی، نکال لیا گیا، جو ناف ہماری بنی اتنی جگہ نکال لی گئی۔ یہ روایات ہیں، موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو مردود قرار دیا۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا، اور تعظیم کا سجدہ پہلے کی امتوں میں جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے کہا نہ، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ تو بڑی چیز ہے اور مٹی حقیر چیز ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ،
اب تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو اب مردود ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت قیامت تک رہے گی، قیامت تک۔ یہ جو یہاں پر جو معاملہ پیش آیا ہے، یہ چیز میں کیوں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جب تک آپ اپنی تخلیق اول کے متعلق نہیں سوچیں گے، دنیا میں شیطان ہر گھڑی آپ کو بہکاتا رہے گا، بہکاتا رہے گا۔ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام کے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے، آدم مٹی سے بنے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی۔ اور اسی وجہ سے ہم مرنے کے بعد جاتے بھی کہاں ہیں؟ مٹی میں جاتے ہیں، کیونکہ جہاں سے ہماری حقیقت شروع ہوئی ہم وہیں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ بھی جب قبر میں مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں تو سمجھ میں آ جائے۔ منہا خلقناکم، اللہ فرما رہے اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے، اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو واپس لوٹائیں گے۔ اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے پھر دوبارہ ہم تمہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ پھر ہم اسی سے ایک ایک قبر سے کئی سو لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن۔ زمین کے ہر چپے سے لوگ اٹھ رہے ہوں گے، جتنوں کو ہم نے دفن کیا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود ہے۔ بعض لوگ جلا کر کے سوچتے ہیں سب راکھ ہم نے بہا دیا، اب کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پاگلو، جب اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہاری جلی ہوئی راکھ سے دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اگر مٹی کا یہ تصور آئے، اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جو فصل نہیں اگتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فصل کا مطلب نیکیاں کیوں نہیں آتی؟ آپ زمین کو جا کر کے دیکھیں، کسان سے پوچھیں، کوئی بھی زمین، میاں یہاں پر کیوں گنا بھی نہیں اگتا، جو بھی نہیں اگتے، گیہوں بھی نہیں اگتی، تو کسان یہ کہے گا زمین سخت ہے مونا، زمین کیا ہے؟ سخت ہے، پانی بھی نہیں جذب کرتی، کچھ بھی نہیں، اس کی وجہ سے یہاں کچھ مت بونا، یہاں کی زمین بنجر ہے۔ تو جب زمین نرم ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے۔ تمہارے اندر بھی جو مٹی کی زمین ہے وہ اگر، اسی لیے اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یعنی تھوڑا اگر اس کو ہم نے نرم کر لیا اپنے دل کو تو بہت ساری نیکیاں فصل کے طور پر اگیں گی۔ اور جب غرور و تکبر ہمارے اندر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہم میں نہیں اٹھ سکتی۔ آج ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں آتا باہر، اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی اصل کو پہچانیں، ہم مٹی سے بنے، ہم مٹی میں جائیں گے۔ اب یہاں پر میں مختصراً ایک بات عرض کروں گا، وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو پیدا کیا، اس وقت شیطان ابلیس لعین یہ مہلت مانگ کر کے آیا کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے اس آدم کے جتنے بھی اولاد ہوں گے سب کو میں جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اور اس نے یہ کہا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، شیطان اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں کبھی ان کے دائیں طرف سے، کہیں بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے میں آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ اور رب تعالیٰ سے وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے شیطان؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا، میں ان کو اتنا بہکا دوں گا کہ شکر کرنے والے تیرے بندے نہیں ہوں گے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزو، ابلیس لعین نے جتنوں کو گمراہ کیا، بہکایا، اس میں شکر کرنے والے بندے نہیں ہیں۔ ہر کوئی اپنی شکایتیں کرنے والا، جس حال میں ہے آج ہر کوئی شکایت کرتا ہے۔ خیر،
شیطان کے یہاں آ جانے کے بعد ہمارا اور اس کا معاملہ قیامت تک چلنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ چلتا رہے گا۔ اور شیطان ہمارے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، جتنا تیزی سے ہمارا خون دوڑ رہا ہوتا ہے ہمیں گمراہ کرنے، ہر وقت ہمارے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ دیکھنا شیطان کبھی پسند نہیں کرتا، دو بھائیوں کو ایک ساتھ محبت میں بیٹھا ہوا دیکھنا کبھی وہ پسند نہیں کرتا، ان کے اندر دراریں ڈالے گا، نفرتیں پیدا کرے گا۔ کبھی کسی کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا، وہ نیکیوں کی دعوت دینے والے کے پیچھے وہ پڑ جائے گا، اسے گمراہ کر دے گا۔ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا، قرآن میں پڑھتے ہی وہ اکتاہٹ لے آئے گا۔ مسجدوں کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ ہزار کام اس کے دماغ میں ڈال دے گا کہ تیرا بازار میں بھی کام تھا، تیری بیوی تجھ کو بلا رہی تھی، تیرے بچے یاد کر رہے تھے، اور آج تو تمام نمازوں سے اور نیکیوں سے روکنے کے لیے ایک موبائل ہی کافی ہے، اس میں ماں ہو گئے، ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے عزیزو، بس یہیں پر میں اپنا یہ میسج آج دینا چاہوں گا، جو اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کو یاد رکھے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہیں جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی میں غرور و تکبر نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عادل، منصف اور خدا ترس سلطان رہے، وہ متقی اور پرہیزگار بھی رہے۔ محمود غزنوی کے دربار میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اکثر ایک نام مشہور ہے، ایاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ بولتے ہیں۔ تو ایاز جو ہے نا، ان کے پسندیدہ وزیر کا نام ہے، سلطان محمود غزنوی کے سب سے قریبی وزیر۔ اور وہ جو ہے محمود غزنوی نے ان کو اتنا مقام جو دیا تھا ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، وہ اتنے سادہ مزاج تھے، بادشاہ نے ان کو بہت ساری عزتیں اور بڑے مقام دے دیے تھے۔ یہ کب ہضم ہوگا دوسرے وزیروں کو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفرت کرنے والے خواہ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کی۔ ایاز نے کسی کا کچھ نہیں کھایا تھا دوسرے وزیروں کا، بس یہ ہے کہ بادشاہ کی نظر میں وہ محبوب ہو گیا، تو باقی سارے لوگ کیا کرنے لگے؟ جلنے لگے۔ ہر طرح کی شکایت ہوتا ہے ایسے، بلا وجہ کے بھی کچھ لوگ حسد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف ہمارے کپڑوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو صرف بالوں سے تکلیف ہو جاتی ہے، نہ میرے بال کسی کو چبھ رہے ہیں، نہ میرے کپڑے کسی کو ڈس رہے ہیں، پھر بھی بلا وجہ کی تکلیف کچھ لوگ، یہ زمانے میں رہا۔ اسی طرح ایاز سے جلنے والے کئی لوگ تھے، موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ ایاز کی کوئی تو ایک خرابی نظر آ جائے تاکہ سلطان کو ہم بتا کر کے اس کا مرتبہ کم کر دیں۔ کئی مرتبہ شکایتیں لے کر کے گئے محمود غزنوی کے پاس، لیکن محمود غزنوی ہر بار ٹیسٹ کرتے تھے اور ایاز کامیاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایاز جو وزیر اعظم تھے محمود غزنوی کے، اپنے کمرے میں جب جاتے وہ وزیر کی کیفیت ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے پاس ایک پرانی تجوری تھی، الماری تھی، اس کو دھیرے سے کھولتے تھے اور اس میں اندر منہ ڈال کر کے کچھ چیزیں اٹھاتے تھے، کافی دیر تک اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ کر کے پھر اندر رکھتے، کسی کو آنے نہیں دیتے تھے اپنے آس پاس۔ تو کچھ وزیروں کو یہ بھنک لگ گئی کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے خزانے کا کچھ تو مال چرایا ہے اس نے، اندر ہے، اتنی سیکورٹی کے ساتھ ٹھہرتا ہے کہ کسی کو جھانکنے نہیں دیتا، خود ہی دیکھتا ہے پھر رکھتا ہے، کچھ تو روز حساب کرتا ہے۔ تو وزیروں کو ایک بات مل گئی، جا کر کے محمود غزنوی کے پاس شکایت لگا دی، کہا کہ ہم ایک ایسی چیز آپ کے پاس لائے ہیں کہ ایاز روزانہ اپنی تجوری کھولتا ہے اور شاید اس کے پاس چرایا ہوا کوئی خزانہ ہے جو وہ چھپ کر کے دیکھتا ہے اور خود ہی بند کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی بھی تحقیق ہو جائے گی، اگر ایسا کچھ ثابت ہو گیا تو پھر ایاز کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ محمود غزنوی چپکے سے رات کے وقت اس وقت آ گئے جب ایاز وہ تجوری کھول کر اپنی کچھ چیزیں نکال رہے تھے۔ اچانک جیسی سامنا ہوا وہ گھبرا گئے، چونک گئے ایاز۔ سارے وزیر خوش تھے کہ آج ایاز پکڑا گیا ہے، وزیر اعظم سے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے کہا ایاز کون سی ایسی چیز ہے جو تم سب سے چھپا کر کے اندر دیکھتے ہو؟ کیا چیز تم نے چرائی ہے؟
ایاز نے کہا کہ حضور وہ میرے اپنے معاملات ہیں، میرے اوپر چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ کہا تم محل میں ہو، شاہی محل میں ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو، اگر تم نے کوئی چیز چرائی ہے تو اس کو صاف بتا دو، اقرار کرو۔ تو اصرار کرنے کے بعد بادشاہ کے وہ ہٹ گئے، تجوری قریب لائی گئی، وزیروں نے اس میں سے نکالا تو اس میں سے کیا نکلا؟ ایک پرانا پھٹا ہوا ایک جوتا تھا، اور ایک گدڑی تہبند تھی، اس میں پیچ لگے ہوئے تھے، اور ایک صدری جبے کے اوپر جو پہنتے ہیں ہم، جاکٹ ٹائپ کی، وہ بھی کس کی؟ کھال کی بنی ہوئی اور پرانی تھی، اس میں ادھر ادھر سے ریشے لٹک رہے تھے۔ یہ 3 چیزیں تھی، ایک پرانا جوتا تھا پھٹا ہوا، اور ایک تہبند تھی، اور ایک صدری تھی پرانی، جو کہ عجیب و غریب بات ہے، یہ کیا ہے؟ کل تجوری میں یہی تھا اور کچھ بھی نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ ایاز کے سامنے جب یہ چیزیں لائی گئی تو ایاز نے کہا کہ حضور اللہ آپ کے اقبال کو بلند کرے، آپ نے مجھے بہت اوپر تک کے مقامات دے دیے، میں پہلے آپ کے محل کا ایک خادم بن کر کے رہا، لیکن آپ نے بڑھایا مجھے وزیر اعظم تک بنایا۔ میں جب اپنے گاؤں سے چلا تھا تو میرے پاس یہی 3 چیزیں تھیں، جوتا تھا، یہ تہبند تھی، اور یہ اوپر کی ایک صدری تھی۔ میں نے اس کو سنبھال کر کے رکھا، روزانہ میں اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے وزیر اعظم ہونے کا تکبر نہ رہے، مجھے اپنی حقیقت ہمیشہ یاد رہے، مجھے ہمیشہ میری حقیقت یاد رہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو چوم لیا، کہا کہ جو بندہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے یہ کہنا ہے، تمہاری سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تم امت محمدیہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہی یاد نہیں رہ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہاں یاد رہے گا؟ جیسے ہی کچھ پیسے آ گئے لوگ بھول گئے ہم کیا ہیں، کچھ مال آیا، کسی کے پاس کچھ مرتبہ آیا تو وہ بھول ہی گیا ہے میں کہاں سے ہوں، کس سے میرا تعلق ہے، آج دیکھتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اگر سفید کپڑے والے نیتا، ان کو چند دنوں میں اگر مقامات مل گئے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے ملی ہوئی چیز ہے۔ اچانک 8 دن کے جو غریب اچانک مالدار ہوئے وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور ہم کو کیا ملا ہے۔ یاد رکھو، اپنی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو، تم سب مٹی سے ہو، میں بھی مٹی سے ہوں، اور ہم کو واپس اسی مٹی میں جانا ہے جس مٹی کو ہم آج اپنے پیروں سے روندتے ہوئے جاتے ہیں، اس مٹی میں ہمارا کئی سالوں تک سونا ہوگا، وہی ہمارا تکیہ ہے، وہی ہمارا بستر ہے، وہی ہمارا اوڑھنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں۔ جتنے محلات ہیں ہمارے بنے ہوئے، دنیا میں دوڑ لو، بھاگ لو، کماؤ، دن رات ایک کر کے حاصل کر لو، لیکن تمہیں وہی 2.5 گز کی جگہ ہی ملے گی جو قبرستانوں میں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ تفسیر قرآن میں بہت ساری آیتیں تھیں آج بیان کرنے کی، محض میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی تخلیق کے متعلق کیوں نہ سوچ لیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اس سے سب سے بہترین آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زندگی اپنی سادگی میں گزاری، وہ اسی لیے نہیں کہ وہ بہت بیچارے تھے، مجبور تھے، معاذ اللہ رب العالمین، صرف اس لیے کہ میری امت میں غریب زیادہ ہوں گے، ان کو وہ مجھے دیکھیں تو انہیں تسلی آ جائے۔ ہم سب کو بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرح کے حالات آئیں گے، قناعت بھی سیکھ لیں۔ آج ہم اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن کبھی کبھار ایسی چیز بھی اپنی زندگی میں لاؤ جو جلدی نگلنے میں نہیں آتی۔ کبھی ایک مرتبہ سوکھی روٹی تو کھا لو، کبھی ایک مرتبہ کھا لو، کبھی ایک مرتبہ آپ پرانا بھی پہن لو، کبھی ایک مرتبہ زمین پر نیچے بھی سو جاؤ، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں بہت بلندیوں پر اڑتے ہوئے اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں، میں مٹی سے ہوں، میں مٹی میں ہی جاؤں گا۔ اللہ قدیر و جبار
رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے ہم سب کو درس لینے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول۔ الہ العالمین یہ ماہ مبارکہ پورے امت مسلمہ کے لیے رحم و کرم والا بنا دے، ہم سب کی تمام تر زندگیوں کو مولا یہ خطرناک بیماریوں سے، کرونا سے محفوظ و مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔